نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم کر دی گئی، کیا کہیں گے؟ یہ تو میرے خیال میں خان صاحب نے کوئی 1.5 سال پہلے بتا دیا تھا آپ کو لنڈن اگریمنٹ، تو لنڈن اگریمنٹ پہ آپ دیکھ لیں جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کا پلان ہوا ہے، یہ سائن کر کے کوئی اگریمنٹ کیا ہوا ہے جس کے تحت یہ سارا کچھ ہونا، تو وہ اسکرپٹ کے تحت چل رہا ہے سارا کچھ، آپ کو نظر آ رہا ہے، ہم سب کو نظر آ رہا ہے، اب میں اس کے اوپر کیا کہوں۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن الیکشن اسپیشل، جو انتخابات کی ڈیٹ قریب آ رہی ہے تو اس قسم کے الزامات آپ کو سنائی دیں گے، لیکن یہ الزام بہت سنجیدہ ہے، جس سے مراد یہ ہے الزام کے مطابق کہ وہ 6 جج جنہوں نے فیصلہ کیا کہ تا حیات نااہلی کی تلوار سیاستدانوں کے سر کے اوپر سے اتاری جائے، وہ لندن پلان کا حصہ ہے۔ یہ بھی ایلیگیشن اس کے اندر موجود ہے کہ موجودہ آرمی چیف اور نواز شریف کا آپس میں کوئی میل ملاپ ہے۔ یہ بھی اس کے اندر واضح انداز سے الیج کیا گیا ہے کہ جو پریویس اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے جو پلان بنایا تھا عمران خان کو نکالنے کا، موجودہ اسٹیبلشمنٹ اس کو لے کر آگے چل رہی ہے۔ یہ عام بیان نہیں ہے، ساتھ یہ بھی اس میں امپلائی کیا گیا بلکہ کہا گیا کہ ایک تحریر شدہ معاہدہ بھی ہے جس کے اوپر باقاعدہ دستخط ہیں۔ عمران خان کی بہن ہے، کچھ بھی کہہ سکتی ہے، لیکن اتنا کچھ کہہ دیا۔ آج ہم اس موضوع سے بات چیت کا آغاز کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ الیکشن کیمپین جو آگے چلے گی، لاڈلے والی باتیں جو ہیں وہ لندن پلان جیسے الزامات میں تبدیل ہوں گی یا نہیں۔ سینیٹر پرویز خان صاحبہ پیپلز پارٹی کی طرف سے، سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سینئر سیاستدان، حافظ حمداللہ صاحب جمعیت علماء اسلام، آپ ساروں کا بہت شکریہ۔ پہلا ریاکشن حافظ صاحب آپ کی طرف سے، اب تو وہ یہ الزام لگا رہی ہیں کہ تحریر شدہ معاہدہ ہے، اس کے اوپر سگنیچر ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دائیں سے شروع کرنا تھا، پرویز خان سے کم ایک سنت پہ تو عمل ہوتا۔ دائیں سے شروع کیا ہے نظریاتی طور پر۔ گڈ ون۔ دیکھیے جہاں تک آپ کی سوال کا تعلق ہے، بالکل وہ ایک سنجیدہ سوال ہے، اور عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان نے جو بات کی ہے کہ نااہلی ختم کرنا یہ لندن پلان کا حصہ ہے۔ اب لندن پلان کہتے ہیں کہ یہ باقاعدہ معاہدے کی شکل میں اور دستخط شدہ ہے۔ اب اس پلان پہ عمل کرنا، اس میں کون کون شریک ہے، یعنی اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک فریق میاں نواز شریف صاحب ہے، ایک فریق چیف آف آرمی اسٹاف ہے، اور یہ 6 جج جو کل انہوں نے فیصلہ سنایا ہے، یہی ہوں گے نا؟ جی بالکل، اور کہا انہوں نے یہی۔ ہاں یہی۔ تو جب یہ لندن پلان ہے، اب مجھے بتائیے کہ اس کا کوئی ایسا ادارہ ہے کہ اس کا نوٹس لے کہ ایک بی کڑے ہو کے الزام لگاتے ہیں بیک وقت 2 اداروں پر، اسٹیبلشمنٹ پر اور اس کی سربراہ چیف آف آرمی اسٹاف پہ، اور دوسرا آپ کا اعلیٰ عدالت سپریم کورٹ اور ان کی ججز پر، جس میں چیف جسٹس سپریم کورٹ بھی شامل ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بہت سنجیدہ انہوں نے الزام لگایا ہے۔ اس الزام کے تہ میں جانا ضروری ہے اداروں، کیونکہ اگر یہ اسی طریقے سے آپ خلا میں چھوڑ دیں یہ باتیں، تو پھر قوم کا اعتماد سپریم کورٹ سے بھی اٹھ جائے گا، کوئی اعتماد نہیں رہے گا، اور قوم کا اعتماد ایک مضبوط دفاعی ادارے سے اور اس کی سربراہ سے بھی اٹھ جائے گا، کم از کم تنازع کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا سچ جواب اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، سچ ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو حلیمہ بی بی کو کورٹ میں بلانا چاہیے۔ کھوکھر صاحب، الیکشن کے دوران بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، سیاستدان جو ہیں کیمرے کے سامنے آ کے بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں، لیکن یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ 2023 میں آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ میری گرفتاری جو ہے وہ لندن پلان کا حصہ ہے، جو موجودہ آرمی چیف جو اس وقت ہیں ان کی تعیناتی کے موقع پر تیار کیا گیا۔ سو ان اے وے یہ وہ نیریٹو ہے جو مئی سے چلا آ رہا ہے اور اب الیکشن کے قریب آ رہا ہے، اور اب تو انہوں نے بات کر کے بس وہ چل نکلی، لیکن ہر طرف پھیل گئی۔ یور ٹیک؟ طلعت بھائی، قطع نظر اس چیز سے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے فائدہ کس کو ہوا، آج کے دن میں بھلے میاں نواز شریف صاحب کو فائدہ ہوا، جہانگیر ترین صاحب کو فائدہ ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ تھا یہ اچھا ایک فیصلہ تھا، اور جو سیاستدانوں کے سر پہ ایک تلوار ہمیشہ لٹکی رہتی تھی کہ انہیں انتخابی عمل میں سے باہر نکال دیا جائے گا، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے باہر نکال دیا جائے گا، وہ ایک تلوار ختم ہوئی، اور اس کو تمام جمہوری قوتوں نے، جو لوگ ڈیموکریسی کے اندر بلیو کرتے ہیں، انہوں نے پاکستان میں اس کو ویلکم کیا۔
اور افسوس ہوا کہ جب کئی پی ٹی آئی کے جو ہمارے دوست ان کے ساتھ جب ہم ٹی وی پروگرامز میں شریک ہوتے ہیں تو انہوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا. ان کو جو بات موقف سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر آج اس کا وقتی طور پہ میاں نواز شریف صاحب کو فائدہ ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل عمران خان صاحب کو بھی فائدہ ہو. لیکن یہ فائدہ کی بات نہیں کر رہے. جی ہاں، میں اسی طرف آ رہا ہوں. یہ بات کر رہی ہیں کہ یہ پہلے سے سارا کچھ طے شدہ ہے. اب جو ہماری عدلیہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری عدلیہ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ پچھلی 7 دہائیوں میں اس ملک میں نہیں رہی. عدلیہ نے ایسے ایسے فیصلے کیے ہیں کہ جن کی بنیاد پہ اس کی کریڈیبلٹی 0 کے قریب ہے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب سے آئے ہیں تو میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے ادارے کی غلطیوں کو بھی تسلیم کیا. انہوں نے بھٹو ریفرنس بھی ٹیک اپ کیا جو کافی عرصے سے پینڈنگ تھا. انہوں نے اپنے سابقہ چیف جسٹس کی غلطیوں کو بھی تسلیم کیا. اور یہ فیصلہ عدلیہ کی کریڈیبلٹی مکمل طور پہ ریسٹور تو نہیں کر پائے گا لیکن اس کی جانب ایک قدم ضرور ہے. اور اس کو کسی لنڈن پلان سے جوڑنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر مناسب ہے. اور اگر اس طرح کا واقعی کوئی پلان تھا تو پھر اس کے ثبوت سامنے لے کر آنے چاہیے. اور بغیر ثبوت کے میں نہیں سمجھتا کہ پھر اس کے اوپر کوئی مزید بات کی. سینیٹر صاحب، حیران کن بات یہ بھی تھی کہ جس طریقے سے یہ بات کی گئی، یعنی پاکستان کے اندر ایک یہ نئی ثقافت آ گئی ہے. عموماً تو یہ ہوتا تھا کہ آپ سنجیدہ الزام سنجیدگی سے لگاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو فالو کرتے ہیں، بھلے آپ وہ جھوٹا الزام کیوں نہ ہو. لیکن یہ چلتے چلتے جو ہے یہ بڑی بڑی باتیں کر جانا اور کیمرے کے سامنے بات کی اور اس کے بعد چل نکلی. ذرا اس کے اوپر بھی آپ ریفلیکٹ کیجیے گا کیونکہ یہ غیر معمولی بیان ہے ان ٹرمز آف اٹس امپلیکیشنز، لیکن اس معمولی انداز سے بیان دے دیا کیونکہ جس طرح یہ تو سب کو پتہ ہی ہے. یہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان کی سیاست کے اندر جو ہے وہ ایک یہ نیا ٹرینڈ لایا کہ کوئی کان میں بھی آگے کچھ بول دیتا تھا تو وہ تقریر کرتے کرتے وہی بات کر دیتے تھے بغیر چیک کیے. تو یہ ایک اسی چیز ایک یہ بات، اور دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ جو یہ کام خود کرتے ہیں نا اس کا یہ الزام دوسرے پہ لگا دیتے ہیں. یہ ایک بڑی کامن سی، کیونکہ لنڈن پلان ایکچولی تھا ایک 2014 میں جو دھرنوں والا تھا، لیکن جو ہے اس کو انہوں نے اب ہم پہ ڈال دیا ہے. پھر ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں کانسپیریسیز جو ہوتی ہیں نا وہ کبھی بھی ریٹرن نہیں ہوتی اور سائنڈ نہیں ہوتی. مطلب آپ مجھے بتا دیں کوئی دنیا کی بڑی کانسپیریسی جو ریٹرن بھی ہو، سائن بھی ہو، اسٹامپ بھی ہو، اس کے اوپر نوٹرائز کرا لیا ہو اس کو جا کے، تو یہ تو عجیب سی بات ہے. پھر آج سے انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا 1.5 سال پہلے یہ ایگریمنٹ ہوا. 1.5 سال بنتا ہے سپتمبر 2022. سپتمبر 2022 میں نہ ہمیں یہ معلوم تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کون ہوگا، نہ ہمیں یہ معلوم تھا کہ چیف جسٹس، مطلب ہمیں اندازہ تھا لیکن پاکستان میں کنفرم تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا. مطلب بہت سارے لوگوں کی بہت سارے خواہشات تھیں تو نہ چیف جسٹس کا کنفرم تھا. تو یہ کہنا کہ جی ایک پلان تھا وہ سائن اور وہ، لیکن اس کا ایک خطرناک زاویہ سینٹر صاحبہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ یہ ساروں کی ملی بھگت ہے اور ٹارگٹ جو ہے بنیادی طور پر پرویش صاحبہ یہ ٹارگٹ جو ہے وہ عمران خان ہے اور اس کے اندر عدلیہ بھی گھسی ہوئی ہے، میڈیا بھی گھسا ہوا ہے، تمام لوگ اس کے اندر جھونک دیے گئے ہیں صرف عمران خان کو روکنے کے لیے. دیکھیے بات یہ کہ عمران خان صاحب ہی حربے استعمال کرتے تھے، لہٰذا یہ الزام لگانے سے پہلے انہیں اپنے بھائی کی جو حکومت کے دوران ان کے اقدامات تھے ان پہ بھی نظر دوڑا لینی چاہیے تھی. لیکن دیکھیے یہ لنڈن پلان والی ایک ایسی ٹرم ہے جو اس ملک کی سیاست سے بھوت کی طرح چپک گئی ہے. 1972 میں مولانا کوثر نیازی صاحب نے لنڈن پلان کا ذکر کیا، پھر آپ آ جائیں 2014 میں لنڈن پلان ہوا، اب دوبارہ ہم لنڈن پلان کے بارے میں سن رہے ہیں. تو جب اس لنڈن پلان کے نتیجے میں کوئی تحقیقات نہیں ہوئی اور یہ الزامات جو ہیں انہیں ایک کٹی پتنگ کی طرح ادھر ادھر اڑنے دیا گیا، تب اس کے نتیجے میں کوئی جو استحکام اور کیا کہنا چاہیے جو ہم چاہتے تھے کہ ملک کی سیاست میں ٹھہراؤ آئے، استحکام آئے، وہ نہیں آیا. 14 کے بعد سے بھی لے لیں، 72 تو چلیں دور ہو جاتا ہے، 14 کے بعد سے آج تک بھی دیکھیے اس وقت کے الزامات کے بعد جو ایک ارتعاش مچا، پھر وہ 18 تک گیا، پھر اس کے بعد آج تک ہم اسے بھگت رہے ہیں، آج تک ہم گو مگو کی کیفیت میں اس وقت تک بیٹھے ہیں. لہٰذا اب اگر کوئی الزام ہے اور چاہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، لیکن جیسے مولانا صاحب نے کہا اس پر کوئی تحقیقات ہونی چاہیے، اور جب اس پر ہو تو پھر پچھلے پر بھی ہو. زبان کو تو پکڑا نہیں جا سکتا جی، لیکن زبان سے ادا کیے ہوئے الفاظ جو ہیں ان کے نتائج کا ہم تجزیہ کر سکتے ہیں. ذرا اس کے اوپر بھی میں آپ کی ریفلیکشن لے لوں، پھر مولانا صاحب کے پاس جاؤں گا. آپ کی جماعت کی طرف سے بھی یہ بیانیہ ہے کہ میاں نواز شریف کے لیے رستے جو ہیں وہ خالی کیے جا رہے ہیں اور ان کو سہولت مہیا کی جا رہی ہے.
کوکر صاحب کے بھی بعض اوقات بیانات میں نے ایسے ہی سنے ہیں. تو وہ لندن پلان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن کانسپریسی تھیوری ہے, اس کے اندر عدلیہ بھی آتی ہے, اس کے اندر سہولت کاری بھی آتی ہے. تو اس میں وہ ایلیمنٹس جو ہیں جو علیمہ خان نے ایک بڑی کانسپریسی تھیوری میں ڈالے, وہ آپ کی جماعتوں کی طرف سے بھی اپنے اوپوننٹس کے خلاف آتی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں, ہم لوگ کوئی ایک منشور پہ نہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, نہ ظاہر ہے ایک ساتھ ہم نے کام کیا ہے مختلف اوقات میں, پہلے بھی کیا ہے, لیکن بہرحال ہم مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں. اور جو میرا یا میری جماعت کا نظریہ ہے ضروری نہیں ان کا ہو, اور ہم نے اس بات پہ بالکل, میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گی, بالکل کہا, بلکہ میں میاں نواز شریف صاحب کے لیے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتی, بیکاز میں ان کو ایک مطلب ایک بڑے لیڈر ہیں عزت دار پاکستان کے, لیکن ان کو خود یہ جو لقب انہیں دیا جا رہا ہے لاڈلا لاڈلا, اس کو دور کرنا چاہیے. ان کی جماعت یہ لقب کوئی اور دے اور دور کوئی اور کرے. نہیں, آپ اگلا میرا اگر آپ سن لیں سینٹنس پورا میں کر لوں تو آپ کو سمجھ آ جاتا. میں آپ کو کوئی لقب دوں, آپ اسے دوری اختیار کرنے کے بجائے اس کو یہاں لگا کے تمغہ بنا لیں, پورے سارے آپ کے سارے. اس کو جج کون کر رہا ہے کہ تمغہ کے طور پر لگا؟ آپ ہی جج کر رہی ہیں نا. نہیں, میں نہیں کری, لوگ کریں. میرے جج کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. کون سے لوگ؟ عوام. عوام جج کریں گے. میرے ساتھ عوام نہیں ہے. نہیں, آپ کے ساتھ بھی ہوگی, لیکن ہم تاثرات کی بات کر رہے ہیں اس وقت. ہمارے پاس پہلے آپ تاثر کریٹ کریں, اس کے بعد مجھ سے توقع کریں کہ میں تاثر کو دوں. نہیں طلعت صاحب, جب یہ اس طرح کے معاہدے نہیں لکھے جاتے نا, سہولت کاری کے معاہدے بھی لکھے نہیں جاتے, ان پہ بھی اسٹیمپس نہیں. تو سہولت کاری ہو رہی ہے مولانا, اب بتائیے گا. اب اس طرف آ گئے ہم سہولت کاری کے اوپر. نظام کے اندر خاص جماعتوں کی سہولت کاری کی جا رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کیوں گئے افغانستان؟ انہی کے نام کیوں نکلا, یہ بھی بتائیں نا. دیکھیے, ماضی میں ہم ایک اصطلاح سن رہے تھے, اور تاریخ کے اوراق میں بھی ہے, نظریہ ضرورت. اور اس نظریہ ضرورت نے کہاں سے جنم لیا اور کس مقصد کے لیے؟ کسی لاڈلے کو لے کے آنا تھا, یا کسی کو بچانا تھا, یا کسی کو مروانا تھا, لیکن کسی کو تو خوش کرنا تھا. جس کو لا رہا ہے تو بھی کسی کو خوش کرنا تھا, جس کو پھانسی پہ چڑھایا جا رہا ہے تو بھی کسی کو خوش کرنا تھا. یہ نظریہ ضرورت ماضی میں ہے, تاریخ کے اوراق میں. ایک ہے نظریہ سہولت کاری کا, جیسے کہ مشرف نے سہولت کاری کی امریکہ کے لیے, پاکستان کو دہشت گردی کی جنگ میں دھکیل دیا, باقی اور بہت سی چیزیں. لیکن ایک نئی اصطلاح ہے, ایک ہے تیسری ہے نظریہ محبت, پیار. وہ پیار بالرضا ہو یا بالجبر ہو, لیکن پیار ہے. آج کل جو اصطلاح ہے وہ نظریہ محبت ہے, نہ نظریہ ضرورت ہے, ضرورت ہے, نظریہ سہولت ہے. کس کی محبت کس کے ساتھ؟ دیکھیں نا, یہ لاڈلا جو ہم کہتے ہیں, اس لاڈلے کو جب 25/18 کو مسلط کیا, کس کی محبت تھی؟ سب ملے ہوئے تھے. پلان کہاں کا تھا؟ لندن پلان تھا, یا پنڈی پلان تھا, یا اپارا پلان تھا, کہاں کا پلان تھا؟ میڈیا پلان تھا, سب لگے ہوئے تھے. سب لگے ہوئے تھے. تو یہ پیار تھی نا. اس پیار میں پاکستان کے بڑا غرق ہوا. اور پیار میں ہوتا یہ کسی کبھی کبھار معشوق کی گردن کاٹ دی جاتی ہے, اور کبھی اس کو سینے سے لگا دیا جاتا ہے. نہیں تو ابھی بھی داستان الفت چل رہی ہے کہ نہیں؟ ابھی بھی چل رہی ہے. آپ کے کردار ابھی بھی ان کو سہولت دی جا رہی ہے کہیں نہ کہیں سے. ان کو جو جن کو جیل میں رکھا ہوا ہے ان کو کیا سہولت؟ بالکل مل رہی ہے. سہولت یہ کہ اگر یہ سانحہ 9 مئی کا اگر کوئی اور پارٹی, اس پارٹی کا تعلق اگر سندھ سے ہوتا, یا بلوچستان کا کوئی پشتون بلوچ نیشنلسٹ پارٹی ہوتی, یا کوئی مذہبی ریلیجیس پارٹی ہوتی جیسے جمعیت علماء اسلام, یا اس کے بعد تحریک لبیک ہوتی, آپ کے خیال میں فیصلہ کیا ہوتا؟ بڑا واضح. لیکن بڑا واضح. لیکن آج اس کو ریلیکسیشن آج بھی دی جا رہی, آج بھی اس کو سیاسی پارٹی کہا جاتا ہے, حالانکہ پارٹی ہے نہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں, میں تو پلوشہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ پارٹی آپ کی ہے. وہ اس لیے آج اس پارٹی کی قیادت کون کر رہا ہے؟ علی گوہر پیپلز پارٹی کا ہے, اعتزاز حسن ترجمان ہے اس کا, پیپلز پارٹی کا. ایک منٹ, لائٹ موڈ میں بات کریں گے نا. اور سردار لطیف کوسا ہے, بات ہے سنجیدہ, لیکن میں لائٹ موڈ میں کر رہا ہوں. وہ تمغہ نہیں لینا چاہ رہی ہے آپ سے. سردار لطیف کوسا, بابر اعوان, شاہ محمود قریشی, یہ پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی گروپ ہے. تو اس لیے, اور آج کل تو تحریک انصاف وکلا ونگ بن چکا ہے. کہاں ہے پیپلز پارٹی؟ وہ تو اے پی پی میں چلی گئی. پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. کہاں ہے پی ٹی آئی؟ وہ تو اے پی پی میں چلی گئی, یا پرویز خٹک کی پی ٹی آئی میں چلی گئی. کچھ مفرور ہے زلفی اور شہزاد اکبر کی صورت میں,
کچھ خاموش ہے شفقت محمود کی صورت میں، کچھ روپوش ہے مزاری اور فواد چودھری کے. کہاں ہے پی ٹی آئی بھائی؟ مجھے تو بتائیے کہ پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں لاڈلا ہے. ہاں بالکل لاڈلا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے مولانا صاحب کی بات کی دورے کی، افغانستان نے ان کو دعوت دی تھی. یہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان عدم اعتماد کا ایک ماحول ہے. جو 2 سال پہلے جو اعتماد کی فضا تھی وہ آج نہیں ہے. کوشش یہی ہوگی میری بھی آپ کی جس کی اب جتنی بھی بس ہے، کوشش یہ ہوگی کہ اعتماد کو کیسے بحال کیا جائے. یہی بنیادی مقصد ہے. غور صاحب تو یہ تو پھر لاڈلے ساری لاڈلے ہیں. عمران خان بھی لاڈلا ہے تجزیاتی طور پر، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لاڈلے ہیں. اس سیاست میں تو طلعت بھائی اس وقت دور حاضر میں تمام سیاسی جماعتوں میں اور سیاسی قائدین میں اس وقت ریس لگی ہوئی ہے کہ لاڈلا پہلے کون بنتا ہے. جو لاڈلا بن گیا تو وہ خوشی سے نہال بھنگڑے ڈالے گا، اور جو لاڈلا نہ بنا وہ دیوانے کی طرح بین کرے گا. تمام جماعتوں سے مراد یہ کہ پیپلز پارٹی سب جماعتیں دیکھیں نا. ابھی چند ہفتے پہلے کی بات ہے، لیول پلینگ فیلڈ کا پیپلز پارٹی کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا تھا. اب وہ مطالبہ کدھر ہے؟ دوبارہ تو بات نہیں ہو رہی. وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ جو توقع تھی کہ کچھ لوگ جنوبی پنجاب سے یا بلوچستان سے ہماری طرف بھیجے جائیں گے اور وہ نہیں بھیجے گئے اور نون کی طرف چلے گئے، تو پھر اس پہ تھوڑا سا لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ سامنے آیا. اب اس کے اندر جب آپ کو کچھ لوگ آ گئے آپ کی طرف تو وہ معاملہ ختم ہو گیا. تو گزارش یہ ہے کہ ہم سیاست کو لوگوں کے ایشو سے ہٹا چکے ہیں. سیاسی جماعتوں کے لیے جو سیاست ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی حاصل کر کے کچھ الیکٹیبلز کو اکٹھا کرنا ہے تاکہ ان کی الیکٹورل سٹرینگتھ، پارٹی پوزیشن الیکشنز کی صورت میں مضبوط ہو سکے. عوام کے ایشوز تو بہت پیچھے جا چکے ہیں. عوام کے ابھی مسلم لیگ نون بھائی میرے بیٹھے ہیں یہاں پر، دیکھیں الیکشن شیڈول آ چکا، پیپرز جمع ہو چکے، باقی چلیں ساری چیزیں آپ ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. سب سے بڑی جماعت ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ابھی حکومت میں بھی آنے والے ہیں، منشور تک سامنے نہیں آیا. سیریسنس جو سیریسنس ہے ملک کے لوگوں کے ایشوز کی جانب، آج پاکستان میں جو مہنگائی ہے وہ 40% افراط زر اس سے اوپر ہے. اس ریجن میں کیا بہت سے ممالک سے وہ چھت توڑ کے باہر نکلی ہوئی ہے، کوئی اس کے اوپر گفتگو نہیں ہے. تو عفنان صاحب، یہ جو پرویز صاحب نے بات کی، یہ سنجیدہ معاملہ ہے کہ آپ کی جماعت کے اوپر نئے لاڈلے کا الزام لگ رہا ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ آپ 3 مرتبہ آپ کا پرائم منسٹر نکالا جا چکا ہے، ایگزائل بھگت کے آیا ہے، یہ آپ کو کافی ویسے پریشان کرتا ہوگا کہ جی ہم نے تکلیف بھی برداشت کی اور لاڈلے کا لیبل بھی ہمارے اوپر ہے لیکن لگا تو ہوا ہے. نہیں، یہ آپ کی بات میں اتفاق کروں گا کہ یہ کافی تکلیف دہ ہے، کیونکہ ہم نے جو ہے بڑی مشکلات جو ہیں وہ کاٹی ہیں اس ملک کی جمہوریت کے لیے. اور جو 2018 کا الیکشن تھا وہ میں بھی لڑ رہا تھا، جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ تو مطلب اس کی تو بڑی کم مثال جو ہے وہ ملتی ہے. تو یہ جو ہے ہمیں لاڈلا کہنا میرا خیال ہے کہ ٹھیک بات نہیں ہے. 14 مہینے آپ گلے پڑ گئے ہیں، دراصل 14 مہینے گلے پڑ گئے. کیسز جو آپ نے وڈرا ہوئے وہ گلے پڑ گئے، میاں صاحب کے جو ہے بایو میٹرکس وہ گلے پڑ گئے. یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں ظاہراً لیکن گلے پڑی. لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں گلے پڑی ہیں، لیکن اس میں ایک اور بھی چیز ہے وہ جو لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے اس طرح. وہ یہ کہ دیکھیں کسی نے تو پرائم منسٹر بننا تھا نا. اب جو پرائم منسٹر بن رہا ہے اس کو آپ کہیں گے وہ لاڈلا ہے. اب یہ بھی کوئی بات نہ ہوئی نا. ہم جو ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ کوئی لوگ توڑ کے ہماری پارٹی میں جمع کراؤ، آر ٹی ایس بٹھاؤ، پولنگ ایجنٹوں کو صبح نکالو پھر شام کو پھر نکال دو، جو ہے لاکھوں لوگ پولنگ اسٹیشنوں میں گھس گئے. ہم تو یہ نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا میدان میں مقابلہ ہو، ہم میدان میں لڑیں گے ہم، اور جو جس کو پاکستان کے عوام ووٹ ڈالیں وہ جیتے. ہمارا آج بھی وہ ہے اور اس کے اوپر ہماری پوری کوشش ہے کہ اسی طرح ہی ہو. لیکن خاموش کیوں ہے ویسے آج کل؟ آپ کو تو ذرا بولنا چاہیے. ہم خاموش اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ ہمارا بہت زیادہ ٹائم جو ہے نا، ہماری بہت زیادہ جو ہماری انرجی ہے وہ الیکشن کی سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ لگ گئی. اور میں اس کی آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. کیا دیکھیں آپ منشور جو ہے، منشور کے اوپر میں نے خود کام کیا ہے. ہم نے منشور کمپلیٹ کیا تھا تقریباً کوئی مڈ دسمبر، لیکن اس کی کچھ چیزیں تھیں جو ہم اور مزید اس کو بہتر کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے ٹائم لگ رہا ہے. وہ بھی انشاءاللہ جو ہے آنے والے دنوں میں جو ہے وہ آ جائے گا. لیکن ہم پہ یہ والا جو ہے کر دینا کہ جی ہم اتنا ہم نے جتنی ہم نے مار کھائی ہے اس ملک میں، اس ملک کی جمہوریت کے لیے، اور ہماری ایسی تیسیاں ہوئی ہیں اس کے بعد ابھی بھی پتہ نہیں کیا ہوگا. میں اس بات سے ان کی ایگری کرتی ہوں، ابھی بھی پتہ نہیں کیا ہوگا. ساری بات کا نچوڑ خود ابھی بھی آپ نے ان کا ترا نکال دیا. وہ تو نہیں، ابھی بھی پتہ نہیں کیا ہوگا. انہوں نے کہا ہے، میں ایگری کر رہی ہوں ان کے ساتھ. نہیں وہ تو آگے کا اللہ ہی کو پتہ ہے. ہم ساتھ بیٹھتے ہیں. نہیں وہ تو خیر ایک عمومی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ جس انداز سے کہہ رہے ہیں وہ اس انداز سے نہیں کہہ رہے. بات یہ ہے کہ ہم آنکھ کا تارا نہیں ہے.
آنکھ کا تارا وہی تھا، آنکھ کا تارا ایک ہی تھا. لیکن واپس آئیے گا تو الزام تو پیپلز پارٹی کے اوپر بھی لگتا ہے. پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ کیسے بن سکتی ہے پیپلز پارٹی اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ ہوتی؟ یہ بھی الزام لگتا ہے. آپ نے حکومت کی، کل بلال بھٹو زرداری صاحب نے بڑا زبردست ایک انٹرویو دیا، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ میں فارن منسٹر تھا، مجھے پتا ہے کہ ریاستی راز کیا ہوتے ہیں. تو فارن منسٹر تو کوئی بھی ہو سکتا تھا نا، تو وہ بنے تو کیا وہ لاڈلے تھے؟ نہیں دیکھیے، وہ ان کا اسکیل جو ہے اسٹیکس فارن منسٹر کے الگ ہوتے ہیں، پرائم منسٹر کے الگ ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کو اور پی ایم ایل این کو اور دیگر جماعتیں بھی اس وقت ہم لوگ ایک کافی جس وقت یہ ساری انیشیٹ ہوئی اس معاملے میں پہل زرداری صاحب نے لی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جو عمران خان کا ریت کا محل تھا وہ زمیں بوس ہو گیا. تو یہ کریڈٹ سب سے پہلے آصف علی زرداری صاحب کو جاتا ہے. میاں شہباز شریف صاحب کو بھی انہوں نے ہی موٹیویٹ کیا کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بنے. جی، اور اس کے بعد پرائم منسٹر کے لیے بھی ان کی جو وہ دھکا بھی انہوں نے دیا تھا. دیکھیے دھکا تو نہیں تھا، وہ خود چھلانگ ہونے والی تھی، انہوں نے کہا نہیں بہرحال ان کے ساتھ ہماری تائید تھی. لیکن اب بات یہ ہے کہ اس وقت تو جو کچھ ہوا وہ ایک غیر معمولی سچویشن تھی، اور کوئی اس میں ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہوا. اس میں اسٹیبلشمنٹ نے کوئی سامنے آ کر کسی کی ہاتھ پکڑ کے اس کو باہر نہیں نکالا، اور اس میں ہم سب لوگ شامل تھے، ہم سب تھے، اور سب نے اس کو اس وقت یہی بہتر سمجھا. جو تمام جماعتوں کی اس وقت یہ رائے تھی کہ اس کو اس وقت چلتا کرنا چاہیے، چلتا ہو گیا. اب دیکھیے اس کے بعد ایک 14-16 مہینے کی جو بھی حکومت بنی، اس میں جس نے جو کیا اس کو اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، ہم نے کچھ غلط کیا، ہمیں اٹھانا. میں یہ نہیں کہتی کہ صرف پی ایم ایل این ہی کا تھا، لیکن جو جس کی آپ نے منسٹریاں میں سے بڑا سمارٹلی منسٹریز جو تھی وہ بہت زبردست منسٹریاں آپ نے ایسی چنی. میں ایک بات ایڈ کر دوں بس، وہ جو میرے مس کر گیا تھا، وہ یہ کہ جو الیکشن ہے نا وہ آپ کو فیصلے جتاتے ہیں. آپ کو الیکشن آپ کا ٹھیک ہے، منشور از ویری امپورٹنٹ، جلسے از ویری امپورٹنٹ، مگر آپ کے جو صحیح فیصلے ہوتے ہیں نا وہ آپ کو الیکشن جتاتے ہیں. نظریہ نہیں، آپ نے جو ٹکٹس بانٹنی ہے، آپ نے جو الائنسز بلڈ کرنے ہیں، آپ نے کس کو اوپر رکھنا ہے، کس کو، یہ آپ کو الیکشن جتوائے گا. یہ تھوڑی جتوائے گا کہ آپ وہ ٹھیک ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے، میں اس کی کم نہیں کر رہا. نتائج کے بعد جب ہم یہ پروگرام چلائیں نا، اور اگر نتائج وہ نہ نکلے جو آپ توقع کر رہے ہیں، تو لوگ کہیں گے کہ اس کا مطلب کہ میاں محمد نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، ان تمام لوگوں کا جو اجتماعی دانشمندی تھی وہ فارغ ہو گئی. لیکن ذرا واپس حافظ صاحب نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا تھا کہ بعض جگہوں پر بعض جماعتیں کچھ بھی کہہ کے دے گیٹ اوے ود اٹ. تو عمران خان کی جماعت یا ان کے گروپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ابھی بھی بہت کچھ کہہ کے بچ نکلتے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر ان کی کیمپین چل رہی ہے، ذرا اس کا بھی تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ سہولت کاری ہے یا واقعتاً ان کا بیانیہ سر چڑھ کر بول رہا ہے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. تو حافظ صاحب ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا کہ وہ بیانیہ پاپولر ہے، یہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ گلوبل کانسپریسی ہے، مجھے نکالا گیا اور اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے. اکانومسٹ میں بے شک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے آرٹیکل لکھ دوں، پھر کہہ دوں کہ میں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے نہیں لکھا، وہ چھپتا ہے، پھر ری ٹویٹ ہوتا ہے، پھر کروڑوں لوگ اس کو پڑھتے ہیں، کم از کم نمبرز یہ ہیں. تو یہ سہولت کاری تو نہیں ہے، اس کو سہولت کاری کی کیا ضرورت ہے؟ تو پاپولر ہے، ان کا ماننا یہ ہے. میں ایک بات کروں، آپ نے عفنان بھائی سے ایک سوال کیا، اگرچہ ہونا نہیں چاہیے، میں ایک کروں اگر آپ کو اجازت ہے. جی آپ نے مجھ سے پوچھا کہ پی ایم ایل این کیوں خاموش ہے، پوچھا نا؟ جی بالکل. میں کہتا ہوں کہ پی ایم ایل این اس لیے خاموش ہے کہ وہ نہ اعلان مارشاء اللہ کے قائل ہے، نہ خاموش مارشاء اللہ کے قائل ہے، البتہ خاموش جمہوریت کے قائل ہے. اس لیے خاموشی سے سموتھلی طریقے سے، خفیہ طریقے سے الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ حکومت کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں. میں اس کی تائید کر دیتا ہوں. اور آپ کی اپنی جماعت کے بارے میں کیا؟ اور ہم اس کے اتحادی ہوں گے انشاءاللہ. پلوشہ کی پارٹی بھی اتحادی ہوگی، پلوشہ کی پارٹی بھی اتحادی ہوگی. تو یہ سب لڑائی جاری ہے. اگر فرض کرے پلوشہ کی مصطفیٰ بھائی کو بھی ساتھ رکھیں گے، پلوشہ کی پارٹی، مصطفیٰ بھائی وانٹس ٹو بی دی لون وولف. جب ہونا ضروری ہے. دیکھیں، اگر ہم قومی حکومت کی بات کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی بھی شامل ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ کیا قباحت ہے اگر 16 مہینے پیپلز پارٹی ساتھ تھی مسلم لیگ کی، تو آنے والے میں کیا قباحت ہے اگر ساتھ نہ ہو؟ ہاں، اگر فرض کرے اپوزیشن میں ہوگی پیپلز پارٹی تو فرینڈلی اپوزیشن ہوگی.
پیپلز پارٹی اب پہ اسٹوڈیو میں جو ہلکی سی خاموشی آئی ہے یعنی حکومت وہ اس پیشین گوئی کے وزن کی وجہ سے، تو آپ باری باری اس کو ذرا رسپونڈ کر دیں. ٹھیک ہے نا. جہاں تک آپ کی سوال کا تعلق ہے، جو آپ نے سوال کیا کہ ادھر دو نعرے زیادہ بکتے ہیں، ایک اینٹی امریکن، ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ. لہذا جو پارٹی آج اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہی ہے وہ صرف اور صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، کیونکہ وہی پارٹی جو آج اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، اس پارٹی کا بیانیہ آپ دیکھیں 2013 اور 14 سے آپ اس کا بیانیہ 126 دن کے دھرنے سے، یہ اس پارٹی نے جنم کہاں سے لی؟ امپائر کی انگلی کے اشارے سے جنم لی اس پارٹی نے. اگر اس سے بھی ماضی میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، پھر اس پارٹی کی بنیاد جنرل حامد گل نے رکھی. تو حامد گل سے ہوتے ہوئے امپائر کی انگلی کے اشارے سے جنم لینے والی پارٹی پی ٹی آئی اب مار کیوں کر رہی ہے؟ مار کیوں؟ آپ نے بھی الفت اور محبت کی داستان میں گردن زنی کی بات کی تھی نا. اسی انگلی کی حرکت سے مار کر رہی ہے، لیکن اس انگلی کا نام آج ہے چھڑی. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اتنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے آپ، اب آپ مجھے بتائیے، آپ نے اتنا سخت اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ آپ نے کیا کہ سارا کام اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. آپ مجھے بتائیے، میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. نہیں تو ان کو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا. پی ٹی آئی کیا کہتی رہی؟ آپ مجھے بتائیے پی ٹی آئی سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ کے بارے میں کیا کہتی رہی؟ سب سے جمہوری پسند زبردست تو جرنیل پھر کیوں مخالفت ہوئی اس کی؟ نہیں، ہمارے والد کی جگہ ہے، پوری قوم کا باپ ہے. یہ کس نے کہا؟ پی ٹی آئی نے کہا. ابو تھے نا. اور وہ یہ بھی کہتے رہے کہ آئندہ 15 سال بھی ہماری حکومت ہوگی، کیونکہ پلان یہی تھا کہ فلان چیف آف آرمی اسٹاف ہوگا، فلان ہوگا. آج یہ بات کرنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ، کون اعتماد کرے گا اس بات پر؟ نہ قوم اعتماد کرے گی، نہ کوئی عام شہری اعتماد کرے گی. یہ صرف اپنے بیانیے کے بکنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن بک رہا ہے. نہیں بکے گی، ایونچولی نہیں بکے گا. نہیں بکے. وہ تو آپ نے حکومت والی بات پر نا، تو انہوں نے یہ کولیشن، وہ حکومت، یہ اتحادی، اور ممکنہ طور پر آپ کو بھی دعوت نامہ موصول ہوگا، آپ اس کو مانتے نہیں ہیں. دیکھیں نا، میں ایک بات مصطفیٰ بھائی کے بارے میں، یہ سینئر سیاستدان ہے نا، اس کی ہم رہنمائی اصل کریں گے. رہنمائی حاصل کرنے کے نتیجے میں ابھی یہ صرف ٹکٹ سے محروم ہوئے. جے یو آئی نے، دیکھیں اب یہ بھی جماعتوں کی آپ وہ دیکھیں کہ حافظ صاحب کو ان کے اوپر خودکش حملہ بھی ہوا. ان جیسا ایک سنجیدہ سیاستدان کبھی کبھی اس طرح کی گفتگو کر کے ہمیں ہنسا بھی لیتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں سے گزرنے کے باوجود ان جیسے کارکن کو نظر انداز کر دینا جے یو آئی کی طرف سے، اور پھر انہیں ٹکٹ نہ دینا، تو ان جماعتوں کو آپ رہنے دیں. جماعتیں صرف مفاد اور اقتدار، یہ ان کا ہدف ہے، اور اس کے لیے ان کو چاہے کوئی اصول قربان کرنا پڑے، کوئی نظریہ قربان کرنا پڑے. ان جیسے سنسیئر ورکرز، ابھی آئی پی پی سے جو اتحاد ہونے جا رہا ہے، اب مسلم لیگ نون کے کئی ایسے لوگ کہ جنہوں نے پارٹی کے لیے انہیں ڈسکوالیفیکیشنز لے لی، لیکن اب وہ روندے جائیں گے. تو یہ سب ایک اقتدار کا بے رحم کھیل ہے. اخلاقی فیصلہ نہیں ہے، یہ ہارڈ کور، ہارڈ نوزڈ کیلکولیشن، یو نو دیٹ ویری ویل. دیکھیں، اقتدار کا بے رحم کھیل ہے اقتدار حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے پھر میں کہوں گا سب سے بڑے وکٹم پاکستان کے لوگ ہیں. اور یہاں پہ جو بیانیہ جس کی آپ بات کر رہے تھے کہ جو تشکیل جماعتیں دیتی ہیں، آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی وزیر اعظم اپنی مدت بھی تو پوری نہیں کر پایا. تو جب کوئی مدت اپنی پوری نہیں کر پاتا، اس کو 4 سال یا 3 سال کے ٹائم پیریڈ کے بعد نکال دیا جاتا ہے، تو پھر وہ وکٹم ہوڈ کا بیانیہ لے کے عوام کے پاس جاتا ہے، اور اسی وکٹم ہوڈ کے بیانیے کے اوپر پھر ووٹ بھی ملتے ہیں. تو ایشوز جو ہیں وہ ہمیشہ پس پشت رہے. ہمیں وہ وقت یاد ہے کہ جب تحریک انصاف کے آخری دن تھے اور خیبر پختونخوا کے اندر جو لوکل گورنمنٹ الیکشنز تھے، کئی بائی الیکشنز تھے، وہ تحریک انصاف ہاری. لیکن آج پہلے فیز میں تو بالکل ہی اڑ گئی. جی ہاں، دوسرے فیز میں پھر ریکوری ہوئی پشاور پلان. تو اگر وہ ٹائم پیریڈ پورا ہوتا اور وقت سے پہلے نہ نکالے جاتے تو یہ شاید آج صورتحال مختلف ہوتی. تو ہم ایشوز کی طرف بڑھ ہی نہیں پا رہے. ہماری وہ سیاست کی جو گروتھ ہے وہ ہو ہی نہیں پا رہی کہ لوگ ایشوز کے اوپر ووٹ کریں کہ ہاں اس جماعت کی کارکردگی اچھی تھی، اس جماعت کی نہیں. یہاں پر جو اصول رائج ہو چکا ہے اس ملک میں وہ یہ ہے کہ منظور نظر آج اگر کوئی ہے تو کل وہ زیر اعتاب ہوگا، اور اگر آج کوئی زیر اعتاب ہے تو اس کو منظور نظر بنتے میں دیر نہیں لگتی. لیکن ووٹ لے کے آتی ہیں جماعتیں. ایک بات میں مصطفیٰ بھائی، میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے،
مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اس طرح نہیں لگتے ہیں جیسے عمران خان کسی کو اچھا لگتا تھا. ٹھیک ہے نا. انہوں نے جو شفقت کی بات کی میرے بارے میں کہ پارٹی نے ان کو نظر انداز کیا، دیکھیں میرے پارٹی کا فیصلہ ہے، انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے میرٹ پر کیا ہے، میں اس پر کوئی اعتراض نہیں اٹھا سکتا. باقی ان کی مہربانی، ان کی شفقت اپنی جگہ پر. ذرا واپس آئیے گا اس کے اوپر. تو یہ آپ کی پارٹی نے تو بہت ووٹ لیے ہیں، ان کی پرائم منسٹرز بنائے ہیں، حکومتوں کا آپ حصہ رہے ہیں، آپ نے لیڈ کیا ہوا ہے. تو جب جماعتیں اتنا ڈھیر ووٹ بھی لے لیتی ہیں تو پھر یہ بحث کہ جی منظور نظر ہے، لاڈلا ہے، کانسپریسی ہے، اس کی کیا گنجائش بنتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ پہلے مارشل لاء لگتے رہے تھے، اب جو ہے وہ ایک ہائیبریڈ رجیم لگی ہے 2018 میں. تو ظاہر ہے پھر آپ کہاں سے، جب تسلسل ہی نہیں ہے، نظام ٹوٹ رہا ہے بن رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے بن رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اب ایسے بہت سارے سیاستدانوں کو لایا گیا پی ٹی آئی کی صورت میں جو 2 دن نہیں کھڑے ہو سکے ان کے ساتھ، اور مطلب کہ پہلے کہتے تھے گولی کھا لیں گے، اور جب مشکل آئی تو فوراً دوسری پارٹی جوائن کر لی. تو پھر ظاہر ہے وہ سر درد کی گولی کی بات جمہوری نظام جو ہے ظاہر ہے وہ پھر اس طرح تو نہیں آگے بڑھ سکتا. لیکن ہائیبریڈ رجیم اگر 2018 کے بعد چل رہی ہے تو ہم نے 2018 تک ہائیبریڈ رجیم دیکھی. 2018 کے بعد پی ڈی ایم پلس پیپلز پارٹی بھی ایک ہائیبریڈ ہی تھی، ہائیبریڈ پلس اور ہائیبریڈ پلس، اور ہائیبریڈ رجیم نے ایک پھر انفراسٹرکچر بنا دیا ہے جس کے اندر انسٹیٹیوشنلائز کر دیا ہے ہائیبریڈ رجیم کو. تو اب اگلی جو حکومت بنے گی وہ نان ہائیبریڈ ہوگی. نہیں، یہ ٹرانزیشن ہوگا، یہ اور یہ بندے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ورنہ ہم پھر کام ٹھیک نہیں کر پائیں گے. ٹھیک. آپ ٹرانزیشن آپ نے کیا تھا ایک 2008 میں جو اچھا ہوا تھا، آپ نکل گئے تھے اور وہ لوگ بھی واپس چلے گئے تھے، لیکن پھر وہ جو ہے واپس ہوا اور پھر وہ دھرنوں کی صورت میں ہوتا ہائیبریڈ لگ گیا. اب اس کو واپس آپ کو کرنے میں بڑی ایفرٹ لگے گی، اور وہ ایفرٹ جو ہے اور قربانیاں بھی شاید دینی پڑے. تو لیکن اس کے بعد ایک میں آخری بات پر ایڈ کر دوں، مصطفیٰ جو ہے وہ ہمیں اس کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ حالات خراب ہوتے پتہ نہیں چلتا. یہ وہ کینڈیڈ پروگرام ہوتا ہے نا، اس کا کینڈیڈ پروگرام بالکل زبردست. ٹھیک ہے. ذرا پروفیسر صاحب، اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کو نکال دیتے ہیں اور اپنے نیبر میں چلے جاتے ہیں بنگلہ دیش میں، وہاں پہ جو پرسوں انتخابات ہوئے اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں، لیکن متنازع ترین ان کو کہا جا رہا ہے اپوزیشن کے زاویے سے. وہاں پہ کیئر ٹیکر بھی نہیں ہے، تو کسی نے ہینڈ پک کر کے نہیں لگایا. انفیکٹ وہاں پہ ڈیمانڈ اب یہ کر رہی تھی وہ جماعت جس کو بی این پی کو، جس کو نہیں اس نے بائیکاٹ کیا، پھر اس نے آزاد امیدوار کیے، تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کیئر ٹیکر لگائیں، اگر کہ آئین میں گنجائش نہیں، انہوں نے خود ہی ختم کی تھی. تو جو حسینہ صاحبہ کی جماعت ہے وہ آدھی زیادہ سیٹیں لے گئی، 10,000 بندے وہ کہتے ہیں مبینہ طور پر انہوں نے گرفتار کیے، 16 افراد اس کے اندر ہلاک بھی ہوئے. اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے وہاں پہ، کیئر ٹیکر بھی نہیں ہے، لیکن الیکشن متنازع ہے. سو یہ کیا ضمانت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر نہ ہوگی تو جمہوریت صحیح کام کرے گی؟ دیکھیے پھر وہ ایک شخص جو ہے اس کے پاس طاقت ہے نا تمام اداروں کی، وہ ایک شخص اتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. جیسے بنگلہ دیش کی مثال میں حسینہ واجد، تو ظاہر ہے کہا یہ گیا کہ آؤٹ کم اسی دن ڈیسائیڈ ہو گیا جس دن شیڈول اناؤنس ہوا. اب جو ہم باتیں اس وقت کریں وہ بھی تقریباً مماثلت رکھتی ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. لیکن میں آپ سے یہ کہوں گی کہ وہ الگ ایک کیس اس لیے ہے کہ ادھر آپ نے جیسے کہا کہ نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، لیکن وہ ایک جو خاتون ہے وہ تقریباً ایک ڈکٹیٹر کی صورت ہے، اور ان کے لیے کوئی بھی 5ویں ٹرم ہے، اور اس پر 28% ووٹ پہ وہ بن رہی ہیں. اور وہاں بھی ایک بڑے تعداد میں انڈیپینڈنٹس جیت کر آئے، ان کے بعد دوسری بڑی جو طاقت ہے وہ انڈیپینڈنٹس ہے. لیکن یہاں اگر ہم ازیوم کر لیں، جو ابھی مولانا صاحب نے بھی کہا کہ اگر یا جو سمجھ آ رہی ہے کہ اگر میاں صاحب کو یہ موقع دے دیا جاتا ہے تو میاں صاحب اور حسینہ واجد میں بہت فرق ہے. میاں صاحب کا وہ ہولڈ اور کنٹرول اداروں پہ نہیں ہو سکتا، اگلے 100 سال کسی کا بھی نہیں ہو سکتا اس ملک میں، جو حسینہ واجد کا ہے. لہٰذا یہاں جب بھی کبھی دیکھیے ان انتخابات میں سب سے بڑا جو مجھے خوف ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر پہلے سے جتنی دھن چھائی ہوئی ہے، جو الزامات لگ چکے ہیں، کل کوئی انتخابات اگر ہو گئے اسی طرح، یا اللہ کرے 8 تک اس میں بہت سی دھن جو ہے وہ چھٹ جائے، لیکن ہو گئے اسی طرح، تو اس کے نتیجے میں پہلے بھی پاکستان میں اس قسم کے انتخابات کے نتیجے میں کچھ اچھے نتائج برآمد نہیں ہوئے. کن انتخابات کے نتیجے آپ 18 میں میں دیکھ لینا، 13 پہ آ جائیں، چلیں 8 کو چھوڑ دیں، 13 پہ آ جائیں. 8 میں ہمارا لاس ہوا، محترمہ کی جان گئی، ان کو آپ چھوڑ دیں، آپ 13 پہ آ جائیں. 13 پہ میاں صاحب کی آخری
جو ایک تقریر مجھے آج تک یاد ہے جس میں ان کا میں 2/3 مجھے اکثریت ملی، وہ پکڑ لی پھر اس نے، پھر وہ کتنے پنچر لگے، کتنے حلقے کھولو، ان کا تمام وہ جو عرصہ تھا وہ انریسٹ پاکستان میں رہا، پھر اس کے نتیجے میں دھرنے ہوئے، پھر 18 ہوا، پھر 18 کے بعد بھی انریسٹ، آج تک ہم وہ 18 کے انتخابات بھی اسی طرح متنازع ہوئے، 13 کے بھی ہوئے، اب جو ہیں اگر یہ بھی متنازع ہوتے ہیں اور اسی طرح کا چاہے میاں صاحب آ جائیں چاہے ہم آ جائیں چاہے کوئی نہیں، دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا نا کہ ہم ایک چیز کو ہضم کر لیں کہ ہماری قسمت ہے، یہ قسمت نہیں ہے، نہیں حقیقت پسندی بھی یہ ہماری قسمت نہیں ہے، آپ اس کو ہماری قسمت کا لکھا سمجھ کے ہمیں آپ کڑوی گولی کے لوگ نہیں، میں بھی مان لوں گی، یہ بھی مان لیں گے، ہم سارے مان لیں گے کیونکہ ہم اس میں سے مطلب، لیکن ایک بڑی جنریشن ہے پاکستان میں نئی، وہ نہیں مانتی یہ باتوں تو غیر متنازع انتخابات ہو سکتے ہیں پاکستان؟ لیکن میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، کبھی بھی پاکستان میں غیر متنازع انتخابات نہیں ہوئے، اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں پاکستان میں کبھی بھی صاف شفاف غیر متنازع انتخابات ممکن ہی نہیں ہے، مشکل تو کیا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں اس وقت غیر متنازع انتخابات ممکن ہو سکتے جب عوام اعتماد کرے سیاستدانوں پہ، دیکھیے سیاستدانوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے پبلک اور عوامی سیاست کرنی ہے یا پاور پالیٹکس کرنی ہے۔ جب آپ پاور پالیٹکس کریں گے پھر آپ غیر متنازع انتخابات کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور آج آپ نے بتایا پاور پالیٹکس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ پھر صاف شفاف انتخابات کیسے؟ پھر ایک لاڈلا آئے گا، ایک پی آر آئے گا۔ وہی میں نے آپ کو کہا کہ پی آر کی بات ہے، نظریہ محبت ہے، پی آر ہے، وہ بالجبر ہو یا بالرضا ہو، جیسے بھی ہو، لیکن یہاں یہ انتخابات جو ابھی 2024 میں ہو رہے ہیں، میں ابھی کہتا ہوں کہ یہ غیر متنازع نہیں ہوں گے، ٹھیک، یہ متنازع ہوں گے، پھر سوالات اٹھے گی اس پر۔ ہر پارٹی کی کچھ تحفظات ہے، ایک دو پارٹی کو آپ وہ کر لیں، ابھی بلوچستان میں آپ جا کے سردار اختر جان مینگل کو تحفظات ہے یا نہیں؟ ٹھیک، بڑی پارٹی ہے بلوچستان کی، اور پارٹیاں بھی ہیں۔ انتخاب کی ڈیٹ میں جمعیت علماء اسلام بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی ایک بڑی پارٹی ہے، سیاسی قوت ہے، مجھے تحفظات ہے، لیکن تحفظات کی نوعیت بدل ہے، شکل بدل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے انتخابات سے روک رہے ہیں، تو جب آپ مجھے روک رہے ہیں تو پھر میں کل کس طرح اس انتخابات کو تسلیم کر لوں؟ تو پھر انتخابات متنازع ہوں گے، پاور پالیٹکس ہو رہی ہے، عوام کی پالیٹکس نہیں ہو رہی، سارے نومینیشن پیپرز بھی منظور ہو گئے ہیں اور اس کے اوپر اتنی توجہ بھی ہے۔ I'm just trying to understand، تو پھر کیا کر رہے ہیں آپ؟ مطلب کیوں اصرار کیوں کر رہے ہیں نومینیشن پیپرز کے اوپر؟ چلنے دیں جیسا چل رہا ہے، کسی کے منظور ہو گئے، کسی کے نامنظور ہوئے، لیٹ اٹ بی، یا پل آؤٹ، مطلب کیا کریں؟ نہیں دیکھیں، یہ ڈیبیٹ کہ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کی کوالٹی کیا ہے وہ تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ ڈیبیٹ کہ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی ہی نہ ہو، یہ ہم میرے خیال سے یہ ڈیبیٹ تو ہونی نہیں چاہیے۔ ٹھیک، نیبرنگ کنٹریز میں ہمارے دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، ایک کنٹینیوشن کے ساتھ سسٹم چل رہا ہے جس کے آج ڈیویڈنڈز ان کو مل رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے اندر جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی، دیکھیں ایک پاپولزم کی ویو بھی دنیا کے اندر آئی ہوئی ہے، اتھارٹیرینزم کی ویو بھی دنیا کے اندر آئی ہوئی ہے۔ یورپ کے اندر ایسے لوگ بھی الیکٹ ہوئے ہیں جن کا آپ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ وہ الیکٹ ہوں گے۔ امریکہ میں آپ دیکھ لیں ٹرمپ کی جو پاپولزم، اتنی طویل جمہوریت کے اندر آ کے اس نے انتخابی نتیجہ کہا جی ریگڈ ہے، میں نے ماننا ہی نہیں ہے، اس نے تمام نظام کو تہہ بالا کر دیا۔ تو ہم اگر اپنے حالات کے اس میں دیکھیں تو 76 سال سے ہمارا جو سفر جاری ہے بطور پاکستانی ہمارا، اور یہ بھی تو سوچ ہونی چاہیے کہ آخر ان دائروں کے سفر کو ہم نے ختم بھی تو کرنا ہے۔ 50s میں 60s میں جو کچھ ہوتا آیا، ایبڈو ہو گئے لوگ، حسین شہید سہروردی صاحب جیسے تحریک پاکستان کے کارکن ایبڈو ہو گئے، فاطمہ جناح قائد کی بہن کو غدار قرار دے دیا، اور آج تک بس وہی دائروں کا سفر ہے جو چلتا آ رہا ہے۔ تو انتخابات میں سمجھتا ہوں غیر متنازع اسی صورت میں ہوں گے کہ سب سے پہلے ہمارے سیاستدان بھی میچورٹی دکھائیں، سلیکٹ ہونے کے لیے تیار نہ ہو۔ اور یہ ایک لمحہ آیا تھا جب 2006 کے اندر چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تو دو جماعتوں نے، مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے، تلخ تجربوں سے گزرنے کے بعد یہ چیز اس کے اندر لکھی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں نہ استعمال ہوں گے، نہ ان کی حمایت سیکھ کریں گے۔ لیکن پھر اس کے بعد وہ ساری باتیں بس کاغذ کی حد تک رہ گئیں اور ختم ہو گئی۔ تو اگر آج بھی سیاستدان میچور ہو جائیں اور ادھر دیکھنا بند کر دیں، ریفارمز کی طرف آ جائیں جن کی ملک کو ضرورت ہے، لوگوں کے ایشوز کی طرف آ جائیں، تو پھر آپ ایک بہتر سفر کی طرف دوبارہ گامزن ہو۔ آپ کا ایک پوائنٹ ہے پھر افنان اور ٹلوشی صاحب۔ دیکھیں میں نے بھی یہ بات کی، کیا سیاستدان اگر ملک میں جمہوریت کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، عوام کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کس کے انتظار میں ہیں؟ کون ٹھیک کرے گا یہ سسٹم؟
آپ ٹھیک کریں گے نا. آپ کی مثال آپ کے سامنے ترکی کی مثال ہے. 2003 سے پہلے ترکی کی سچویشن یہی تھی جو آج ہم پاکستان کی ہے، لیکن وہ حکومتی پارٹی اور اپوزیشن بیٹھ کے کہ بابا ہم نے کیا کرنا ہے، جمہوریت کو کیسے مضبوط کرنا ہے، عوام کو اور عوامی قوت کو کیسے مضبوط کرنا ہے، تو سیاستدانوں نے فیصلہ کیا نا. ٹھیک. ہم کب فیصلہ کریں گے؟ ہم جب ایک ناراض ہو جاتا ہے دوسرا گود میں جاتا ہے، جب وہ ناراض ہو جاتا ہے وہ تیسرا گود میں جاتا ہے، مجھے لے لو مجھے لے لو. اس طرح جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی. مطلب یہ اس میں ٹریجڈی بھی ہے اور کامیڈی بھی. دیٹس وائی آئی واز لافنگ. جی گو ہیڈ. دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ وقت اگر ملے گا ہم لگے رہیں گے اور ظاہر ایک اسٹریٹجی کے ساتھ ہی اگر چلیں گے تو ایونچولی وہ آ جائے گا ٹائم. لیکن کلیئرٹی آف ویژن ہونا چاہیے. جو بات ہے نا، آپ بے شک آہستہ سفر کا آغاز کریں لیکن پتہ ہے کہ آپ نے جانا کدھر ہے. اگر پتہ ہی نہیں ہے اور پھر باریاں لے رہے ہیں تو پھر تو یہ نہیں ہوگا. نہیں انشاءاللہ دیکھیں جیسے یہ بات اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ملک کو جمہوریت ہی چاہیے، جمہوری نظام ہی اس ملک کو چلا سکتا ہے اور یہ اسی کے اوپر ہی آگے جا سکتے ہیں. بدقسمتی سے کچھ لوگوں کا مفاد جو ہے وہ اس میں ہے کہ سیاست کمزور ہو، سیاستدان کمزور ہو، پاکستان کمزور ہو، لیکن ان کا صرف آخر میں آگے گزرا اپ بیٹ بات کرتے ہیں. دیکھیے اب بھی تو میرے پاس اس سے کچھ نہیں، لیکن میں آپ کو اچھی بات کہوں گی کہ ہائیبرڈ رجیمز جو ہیں وہ یا ہائیبرڈ سسٹمز بچے دیتی ہیں، اور جو بچے ہوتے ہیں ان کے ڈی این اے میں چاہے وہ کچھ ذرا مختلف شکل کے ہوں لیکن ڈی این اے میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے، اپنی جہاں سے وہ جنم لیتی ہیں اس جگہ سے کچھ لے کے آتی ہیں. لہٰذا اب یہ سمجھ لینا کہ اس کے بعد کوئی ایک نیا جو ہے عوامی راج کا دور ہوگا تو مجھے تو ایسا نظر نہیں آتا، اور نہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت سٹیک ہولڈرز جن کے سب سے بڑے سٹیکس ہیں اس الیکشن میں وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو، جس میں ہماری پولیٹیکل پارٹیز سر فہرست ہیں. میں آپ سے اپ بیٹ چاہ رہا تھا، آپ نے انتہائی ریئلسٹک قسم کا تجزیہ دیا، لیکن کنسنسس ہے تقریباً سب کا. سو لیٹس لیو اٹ دیئر. لیکن ڈی این اے کے بارے میں ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ تحقیق آپ کو بتاتی ہے کہ اگر ہم مشق کرتے رہیں تو بہت سارے ڈی این اے کے مسائل کو آپ حل کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مشق نہیں کریں گے تو ڈی این اے حاوی ہو جائے گا. تو ہوپ فلی ڈی این اے حاوی نہ کروانے کی مشق سیاستدانوں کو کرنی چاہیے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.